السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے آئی ایس آئی کے ایسے ڈائریکٹر جنرل کے بارے میں جو اکیلا امریکن خفیہ ایجنسی CIA کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، جس نے بدنام زمانہ بلیک واٹر، FBI، CIA اور موساد کا نہ صرف نیٹ ورک توڑا بلکہ امریکہ کو آگاہ کیے بغیر ان کے درجنوں ایجنٹس کو پاکستان کے حساس علاقوں کی ریکی کرنے کے جرم پر آئی ایس آئی کے شارپ شوٹروں سے شکار کروایا۔ پاکستان CIA کے نیٹ ورک پکڑنا جاری رکھے گا، یہ فکر میرا نہیں، آئی ایس آئی کے DG جنرل شجاع پاشا کا تھا۔ امریکہ اس وقت 2008 سے 2011 تک اپنے ہزاروں جاسوس زرداری حکومت کے ذریعے داخل کروا چکا تھا۔ بلیک واٹر اور پرائیویٹ کانٹریکٹر ایجنٹس کو لاہور ایئرپورٹ کے رن وے سے ہی سرکاری حکومتی گاڑیوں میں بٹھا کر بغیر کسی رکاوٹ کے لاہور میں موجود امریکن قونصل خانہ پہنچایا جاتا رہا۔ اس سب کی منظوری براہ راست زرداری نے رحمان ملک کو دی تھی۔ ڈالر کے بدلے یہ کام مسٹر 10% نے دھڑا دھڑ کیے، لیکن شاید یہ سیاسی فصلی بٹیرے بھول گئے تھے، وطن کے محافظ خاموش ضرور ہیں مگر اندھے نہیں۔ یہ شجاع پاشا تھا جس نے سب خفیہ امریکن جاسوسوں کو بے نقاب کیا اور کچھ کو ملک سے نکالا، باقیوں کو مارخوروں نے شکار کیا۔ اس لیے امریکہ نے ایک کتاب لکھ کر شجاع پاشا کو بدنام کیا تھا۔ اس وقت سن 2011 میں CIA کے ڈائریکٹر مائیکل موریل نے شجاع پاشا کو میٹنگ میں دھمکی دی کہ ہم پاکستان کی عسکری امداد کو $8 ارب بند کر دیں گے۔ شجاع پاشا جواب دیا، ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود یہ جنگ جاری رکھیں گے، اپنے ریسورسز پہ، اور CIA کے جاسوسوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ وہ تاریخی جواب تھا شجاع پاشا کا جس کے بعد CIA اور امریکہ دشمن بن چکے تھے۔ BBC کی ڈاکومنٹری سیکرٹ پاکستان کے مطابق امریکہ کے خلاف افغانستان میں تمام تر جہاد کو ISI کنٹرول کرتی ہے، اور افغانستان میں طالبان کو دوبارہ اپرائزنگ صحیح معنوں میں جنرل شجاع پاشا کے DG ISI بننے کے بعد ہوئی۔ امریکہ کے لیے افغانستان میں مشکلات اتنی بڑھیں کہ امریکن دباؤ پر اس وقت کے صدر پاکستان آصف زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی ہوئی تو ISI کے سیکشن S کو بند کروانے کی کوشش کی، جس کو افغان جہاد کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ BBC کی رپورٹس میں امریکی دفاعی تجزیہ نگار وبسٹر تارپلے کے مطابق اس خطے میں امریکن CIA اور پاکستان ISI ایک دوسرے کے خلاف ایک خون ریز پراکسی جنگ لڑ رہی تھیں۔ دہشت گردی کے خلاف ان کا اتحاد محض دکھاوا تھا۔ مفرور امریکن CIA ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈین کے مطابق امریکہ پاکستان کے صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے سالانہ تقریباً $23 ارب خرچ کرتا ہے، جو پاک فوج کے کل بجٹ سے 4 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان ہتھیاروں تک رسائی میں ناکام ہے، جس کی وجہ ISI اور پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے پاکستان کی سب سے اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ کے طور پر انتہائی مشکل وقت میں ہر قیمت پر قومی مفادات کو تحفظ کیا۔ 3 سال کا یہ عرصہ پاکستان کے خلاف سازشوں، ساز باز اور بین الاقوامی خفیہ منافقتوں کا دور تھا، جس سے جنرل احمد شجاع پاشا نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ان بین الاقوامی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روکا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کی غیر مشروط پیشکش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے نہ صرف پاکستان کے خلاف معاہدانہ کردار ادا کیا بلکہ پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی ISI پر بھی بد اعتمادی شروع کر دی۔ قومی مفادات پر امریکہ اور پاکستان کے مابین واضح اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے امریکی قیادت میں نیٹو افواج اور خاص طور پر CIA نے ISI کو ایک دشمن اور بدمعاش ایجنسی قرار دے دیا اور ISI کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے تعاون کرنے سے انکار کیا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے جرأت مندی سے دنیا کی طاقتور CIA کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے پاکستان میں آپریشن سے متعلق سوالات کیے اور ان کے مقاصد کے متعلق پوچھا۔ جنرل پاشا نے پاکستان میں متعدد CIA کے جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا جو کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے، جو یہاں پاکستان کے حساس علاقوں کی ریکی کر رہے تھے۔ CIA نے ISI چیف کے ان مطالبات کا تمسخر اڑایا اور ان مطالبات کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان انکشافات کو ثبوتاس کیا۔ نتیجتاً ISI نے درجنوں امریکن ایجنٹس کو مارنا شروع کیا جن کو بغیر ویزا پاکستان میں زرداری حکومت نے ڈالروں کے عوض داخل کروایا تھا، اور یہ ایجنٹس پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی ریکی کرنے آئے تھے۔
جن کو بلوچستان اور کوہٹا کے آس پاس تصویریں نکالتے ہوئے ISI کے مختلف تربیت یافتہ سنائپرز نے اپنا شکار بنایا تو امریکہ کی چیخیں نکل گئیں، لیکن اب امریکہ کھل کر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ہمارے خفیہ ایجنٹس کو مار رہا ہے، کیونکہ وہ سب غیر قانونی تھے اور امریکن CIA کی ناکامی اور بدنامی کا باعث تھی۔ اس لیے امریکہ نے دنیا میں شور کیا کہ پاکستان میں ہمارے ٹورسٹ غائب ہو رہے ہیں۔ یہ شجاع پاشا کا دماغ تھا جس نے امریکہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر شجاع پاشا نے مزید امریکن ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس کو پکڑوایا، جس نے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی آزادانہ اور دیدہ دلیری سے کی جانے والی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا۔ خاص طور پر اس سے پاکستان میں CIA کے خفیہ آپریشنز کا پتہ چلا۔ درحقیقت جنرل احمد شجاع پاشا پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اور CIA کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف CIA کے جاسوسوں کو نکالا اور CIA کے خفیہ آپریشنز بند کروائے۔ جنرل احمد شجاع پاشا کی اس جرأت مندانہ اقدام نے انہیں پاکستان کا قابل فخر ثبوت بنا دیا تھا۔ انہوں نے CIA کے اس وقت کے چیف لیون پینٹا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستانی مفادات کے تحفظ کی بات کی اور کسی بھی لمحے سپر طاقت کی بہترین خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جنرل پاشا حقیقی معنوں میں ایک فوجی ہیں۔ ان کی نظر ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ امور پر رہی، جیسے ایک فوجی ہر معاملے کو صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح جنرل پاشا بہت پرسکون رہ کر بلا خوف و خطر غیر معمولی حالات کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ امور سر انجام دیتے رہے۔ پاکستان کے مفادات کی بہترین حفاظت کرنے پر بلا شبہ پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے۔ پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہر بات اپنے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتی ہے، اور اس کے سربراہ جنرل پاشا نے کمال عقلمندی، جرأت، محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملازمت کے دوران اس فرض کو بخوبی نبھایا۔ یہ جنرل احمد شجاع پاشا ہی تھے جنہوں نے CIA کے منافقانہ منصوبوں اور سازشوں کا پتہ چلایا اور اس حقیقت کو تشت ازبام کیا کہ CIA پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اسی لیے جنرل احمد شجاع پاشا نے پاکستان میں CIA کے اہلکاروں کی نقل و حرکت کو نہ صرف محدود کیا بلکہ ان پر پابندیاں لگائیں۔ اسی طرح انہوں نے بلیک واٹر اور ڈائن کور وغیرہ جیسی بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی پاکستان میں سرگرمیوں کو بے نقاب کیا اور ان کے ایجنٹوں کو پاکستان سے بدخل کیا، اور CIA کے جاسوسوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے انہیں پاکستان مخالف سرگرمیوں سے روکا۔ انہوں نے CIA کے پاکستان میں کارروائیوں کو روک کر امریکی اہلکاروں کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اس بات کی انہیں ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ بلا روک ٹوک اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ جنرل پاشا نے یہ جرأت مندانہ اقدام کر کے ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی محب الوطن ہیں اور دنیا کی کسی طاقت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امریکی CIA اور اقوام متحدہ کے پاکستان میں آنے والے حکام امیگریشن کے طے شدہ ضوابط کے تحت آئیں۔ اسی طرح انہوں نے پولیس کالج سالہ میں کوہٹا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب انتہائی حساس علاقے میں تربیت دینے والے CIA جاسوسوں کو نکال باہر کیا اور انہیں واپس امریکہ بھجوایا۔ جنرل پاشا نے CIA اور FBI کے ایجنٹوں کی پاکستان میں داخلے کے وقت مکمل مانیٹرنگ کو یقینی بنایا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ سیکیورٹی میکنزم قائم کیا جو ان ایجنٹوں کی پاکستان آمد کو چیک کرتا ہے۔ وہ تمام امریکی جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا انہیں دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی ہرگز کوشش کو ناکام بنایا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے امریکی CIA کے سربراہ کے ساتھ پاکستان میں CIA کے ایجنٹوں کی تعداد کے بارے میں کبھی بھی اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے CIA کے سربراہ سے کہا پاکستان میں موجود 438 CIA کے جاسوسوں کی مکمل معلومات دی جائیں، ان کے نام، پتے، وہ کن امور پر کام کر رہے ہیں، تمام تفصیلات مانگیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اسی طرح امریکی حکام کو پاکستانی ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا اور پاکستان میں فری لانس ویزا انٹری پر چیک لگائے۔ انہوں نے امریکیوں کے لیے ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار کو چیلنج کیا کیونکہ ویزا جاری کرنے کا یہ طریقہ کار امریکیوں کو آسانی فراہم کرتا تھا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے ملاقات کرنے والے مد مقابل کے ساتھ ہمیشہ عقلمندی، حاضر جوابی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس وقت کے CIA کے سربراہ امریکی وزیر دفاع لیون پینٹا پر واضح کر دیا اگر CIA ISI پر اعتماد نہیں کرتی تو پھر ISI بھی CIA کے ساتھ تعلقات رکھنے اور تعاون کرنے کی پابند نہیں ہے۔ امریکی لیون پینٹا ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کے ان ریمارکس پر شرمندہ رہ گئے۔ انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایک ترقی پذیر ملک کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ اس طرح دو ٹوک جواب دے گا، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا واسطہ دنیا کی نمبر 1
انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے بہادر ضرورت مند ذہین سربراہ جنرل احمد پاشا کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور بات چیت میں تلخی آ گئی، جس کے بعد جنرل احمد شجاع پاشا نے اپنا دورہ واشنگٹن مختصر کر کے وطن واپس آ گئے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک باہمت ذہین اور حالات کو سمجھنے اور پرکھنے والا سربراہ ہو، اور اپنی اس ہمت ذہانت کو جنرل احمد شجاع پاشا نے ثابت کر دکھایا۔ جنرل احمد شجاع پاشا کی دلیری اور ذہانت امریکہ کو بہت کھٹکتی تھی، اسی وجہ سے اس نے بعض ایسے عناصر بھی پیدا کر دیے تھے جو جنرل احمد شجاع پاشا پر تنقید کرتے ہیں۔ ان عناصر کا مقصد صرف اور صرف غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل ہے، کیونکہ جنرل احمد شجاع پاشا کے ٹھوس اقدامات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی جنرل احمد شجاع پاشا پر بعض عناصر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنرل احمد شجاع پاشا نے صرف اور صرف اپنے وطن کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھایا، لہذا ان عناصر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امریکن ایجنٹوں کو نکال باہر کیا اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا۔ CIA کی پاکستان میں سرگرمیوں کو روکنا کوئی معمولی بات نہیں، لہذا ہم سب جنرل احمد شجاع پاشا کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ وہ ہمارے گمنام ہیرو ہیں۔ ISI زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔